انسان تھے اور مکمل انسان تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غیر عرب ریاستوں میں جنگ جہاد کا دین کی روح سے کیا جواز تھا؟ دیکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اپنے خطوط اپنی زندگی مبارک میں بھیجے تھے تو صحابہ کرام نے وہاں وہاں تک جو ہے وہ جہاد کیا۔ کیا دین کو معاشرے میں قائم کرنا اور دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ دین کو معاشرے میں قائم کرنا اور دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہر مسلمان پر بالکل بھی فرض نہیں ہے۔ دین کو اپنے اوپر قائم کرنا فرض ہے، اور تمام ادیان پر غالب کرنے کی ذمہ داری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی تھی، اور زمین جزیرہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لے لیا۔ جب ہماری حکومت پانی، صحت، تعلیم، سیکورٹی مہیا نہیں کرتی اور یہ سہولیات ہمیں خریدنی پڑتی ہیں تو کیا پھر ٹیکس دینا ہمارا فرض ہے اور ٹیکس چوری گناہ ہے؟ جی بالکل، ٹیکس چوری گناہ ہے، اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور اس کے قوانین کو فالو کرنا قرآن کریم سے جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ سورہ ملک کو روزانہ رات کے وقت پڑھنے سے کیا عذاب قبر سے بچنے کی کوئی دلیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے، یا سورہ واقعہ روزی کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ جی سورہ ملک کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں نہ یہ عذاب قبر کا ذکر ہے اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہے، اور نہ یہ لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہے، تو قرآن کریم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک عورت بیوہ ہو گئی اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اس کی عدت جو ہے وہ بچہ جننے تک ہے، یعنی ڈلیوری تک۔ کیا رسول پاک کو معجزات عطا ہوئے تھے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ عطا ہوا تھا، اور یہ آج تک میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ ہر فرقہ اپنے طور پر ہمیں الجھاتا ہے، قرآن پاک سے واضح کریں۔ سلامی جو دی جاتی ہے کھڑے ہو کر رسول پاک کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دینا تو بہرحال یہ صحیح نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے اس طرح ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، اس طرح اللہ کے رسول بھی ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے وہ کھڑے ہو کر ان کو سلامتی پیش کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں کچھ مروجہ روایات کہہ لیں، آپ بدعات کہہ لیں، کہ وہ چیزیں ہیں۔ سورۃ الجن، ابھی سورۃ الحاقہ میں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے ان چیزوں کی کہ جن کو تم دیکھتے ہو، جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اب اس چیز کا بیان آگے ہے کہ جس کو ہم نہیں دیکھتے، یعنی جنات کو۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، انہیں بتاؤ کہ اے پیغمبر مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا تو اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میں نے ایک بڑا ہی دل پذیر قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور یہ بھی کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، اس نے اپنے لیے کوئی بیوی بنائی ہے نہ بیٹا، اور یہ بھی کہ ہمارا یہ اہم سردار اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے۔ یعنی اپنے سردار کی باتیں یہ سنتے آئے ہیں، جیسے عام انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، عقل اور اس طرح کی باتوں کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ تو انہوں نے بھی اپنا یہی رویہ بیان کیا کہ جو بالکل حق سے ہٹی ہوئی تھی اپنے سردار کی باتیں، اور اللہ نے کلام اللہ میں وہ باتیں بالکل نہیں کہیں، اور یہ بھی کہ ہم اس کے پیچھے صرف اس لیے چلتے رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا کیا جن اور کیا انسان اللہ پر کوئی جھوٹ بھی مان سکتا تھا، اور یہ بھی کہ انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے، اور پھر انسانوں سے کچھ احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ شریروں کی دہائی دیتے رہے، تو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی۔ یعنی گمان یہ تھا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ تمہاری طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر کسی کو زندہ نہ اٹھائے گا، اور یہ بھی کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے ہم کچھ تلاش میں تھے، اس لیے کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے،
اور اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جگہ پا لیتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ جو کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے۔ یعنی انتظام دیکھا کہ آسمانوں میں ایک خصوصی انتظام ہے کہ جنوں اور شیاطین کو سننے کا کوئی موقع نہیں دیا جا رہا، اور اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب جو ہے انگارے کی صورت میں ان پر مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی بڑائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ ہم نیک بھی رہے اور دوسرے بھی ہمارے راستے اس سے پہلے بھی الگ الگ بھی تھے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان بھی نیکوکار بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، شیطان جو ہے وہ بھی جنوں میں سے تھا۔ اور یہ بھی کہ ہم کبھی سرکش نہ تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی گرفت سے نہ ہم زمین میں کہیں جا کر نکل سکتے ہیں اور نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہمارا یہی خیال تھا کہ جس کی بنا پر ہم نے جب ہدایت کی یہ بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ اب تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے رب کو مانیں گے انہیں کسی نقصان اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا، اور یہ بھی کہ اس کے بعد اب ہمارے اندر وہ بھی ہوں گے جو حق کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور وہ بھی جو نافرمانی پر اصرار کریں گے۔ جنہوں نے سر جھکا دیا انہوں نے راستہ پا لیا، اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور ان سے کہو کہ اے پیغمبر کی مجھے وحی بھی آئی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر توحید کی سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، اس لیے کہ اس پہ انہیں آزمائیں، اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ان میں سے جو اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑیں گے انہیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھتا جائے گا۔ اور یہ بھی کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ بھی کہ جب اللہ کا یہ بندہ اس کے گھر میں صرف اس کو پکارنے کھڑا ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تو اپنے ہی رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے کسی نفع و ضرر اور کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور کہہ دو کہ میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں تو جانتا ہوں کہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے سوا کوئی ملجا کبھی پا سکوں گا، یعنی کوئی ٹھکانہ پا سکوں گا۔ رسول خود بتا رہے ہیں جنوں کے معاملے میں بھی کہ میں بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہوں۔ نہیں لوگوں میں تمہارے لیے نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات تمہیں دینے ہیں، اور تمہیں بتانا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی رسول کا کام جو ہے وہ سزا دینا نہیں، صرف بات کو پہنچا دینا ہے، اور دوزخ میں ڈالنا اور جنت میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہاں تک کہ اپنی قوم اپنی قوت کے ذوق میں مبتلا یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس وقت جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوڑے ہیں۔ کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار ابھی اسے کچھ اور ٹالے گا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس غیب کو وہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔ یعنی رسولوں پر بھی اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہم قرآن کریم میں بار بار یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب لوگ قیامت کا سوال کرتے تھے تو اللہ کے رسول یہ جواب دیتے تھے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، تو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے۔ رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے آگے اور پیچھے تو پہرا لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔ یعنی رسول کے اطراف میں پہرا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین سے اور شریر انسانوں سے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور یہ بھی مستقل اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ جو پیغامات ان کو دیے گئے ہیں جبرائیل امین کی طرف سے اللہ کی طرف سے وہ کما حقہ میزبان وہ اس کو پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ ابھی ہم نے پچھلی سورت میں پڑھا سورہ معارج سورہ حاقہ کے آخر میں کہ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتا تو اللہ نے بڑے سختی کے الفاظ میں یہ فرمایا کہ ہم اس کو
دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ تو رسول جو ہے قرآن پہنچانے کا پابند رہتا ہے، اور وہ ان کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔ اب یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ سورہ مزمل جو ہے یہ وہ پہلی صورت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یعنی دوسرے مرحلے پر نازل ہوئی، سورہ علق کے بعد، اقرأ باسم ربک الذی کے بعد، کہ آپ کو دعوت کے لیے اب کھڑا کیا جا رہا ہے، اور آپ پر جب وحی آئی تو آپ پر اس وحی کی وجہ سے، اس گھبراہٹ کی وجہ سے اور فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی، تو آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، ایک اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب یہ قرآن کے بارے میں مستقل حکم ہے، قرآن جب بھی پڑھا جائے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈالیں گے۔ یعنی ابھی قرآن کی ابتدا ہوئی ہے، مزید جو آیتیں اتریں گی اور صورتیں اتریں گی اور ایسے حالات آئیں گے کہ تم بوجھ سے دب جاؤ گے، تو ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ تو رات کا اٹھنا، رات کا قیام اور تہجد کی نماز تمہیں دن میں جو مصائب آئیں گے ان میں وہ مدد کرے گا کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو گے اور ان پر صبر کر سکو گے۔ رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موضوع ہے، یعنی دل اس سے جم جاتا ہے، اس لیے دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، لہذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی خدا سے چمٹ جاؤ، اس کی عبادت میں مستغرق ہو جاؤ اور دنیا والوں سے بالکل منقطع ہو جاؤ، کیونکہ دن میں تو تمہارے پاس بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، تمہیں صحابہ کرام کی تربیت بھی کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی وہ جس خدا کی طرف ٹوٹ کر اس کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی تم اس کی طرف متوجہ ہو رہو کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بناؤ، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر صبر کرو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر مشکل حالات آئیں تو اس میں رات کو اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نماز میں چپکے چپکے باتیں کریں اور اس سے دعائیں کریں، تو ہم خود محسوس کریں گے کہ دل میں ہمارا دل جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ان سے نہایت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو، اور ان جھٹلانے والے ان اہل نعمت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور ان کو بس ذرا سی مہلت دو، ان کے لیے ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا ہے، اور وہ بہت دردناک عذاب بھی۔ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا گویا ریت کے ٹیلے ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تمہاری طرف اے قریش مکہ، ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا، اس لیے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کا دن۔ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ ہونا ہی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو حکم دیا تھا کہ رات میں قیام کرو، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے کچھ ساتھی بھی۔ لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ ہی رات اور دن کی تقدیر ٹھہراتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم لوگ اسے نبھا نہ کر سکو گے تو اس نے تم پر عنایت کی نظر کی۔ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو،
اسے معلوم ہے کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے اور وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھ دوسرے وہ بھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں پڑھ لیا کرو اور اپنے شب و روز میں نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور دین و ملت کی ضرورتوں کے لیے اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور ثواب میں بڑھ کر پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ مدثر۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایک اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے دامن دل کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو، اور دیکھو اپنی سعی کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔ یعنی دعوت کا کام کے لیے اب لوگوں کو کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ انذار عام کرو، سب کو ڈراؤ، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ڈراؤ، اور جو دور کے لوگ ہیں ان کو بھی ڈراؤ، اہل محلہ کو بھی اور شہر والوں کو بھی ڈراؤ، اور اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنے دامن دل کو بھی پاک رکھو، اور شرک کی جو باتیں ہیں اس کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی شرک کی بات میں مبتلا ہو جائے، اور جو بھی تم نیک کام کرو اس کو زیادہ خیال نہ کر لینا کہ اب تو میں نے بہت دعوت کا کام کر لیا یا میں نے بہت نوافل پڑھ لیے، لہٰذا اب خود جو ہے وہ وقفہ کر لوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی محنت کو زیادہ خیال کر کے چھوڑ کر نہ بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو، یعنی جب تک موت نہ آ جائے ہماری عبادت میں لگے رہو۔ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، ان منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کے جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اور جگہ جگہ پھیلا ہوا بہت فرماوار فراواں مال اس کو بخشا، حاضر باش بیٹے دیے، اور اس کے لیے عز و شرف کی راہ خوب ہموار کر دی۔ اب قریش مکہ کے سرداروں سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان کو ہم نے تنہا پیدا کیا، اور یہ ہمارے خلاف جتھے کی صورت میں لڑنے آ گئے ہیں، اور ہم نے ان کو مال بھی بہت دیا ہے، تجارت سے انہوں نے بہت کمایا، اور حاضر باش بیٹے بھی دیے، یعنی جو اولاد بھی تھی وہ بھی ایک آواز میں کھڑی رہنے والی تھی، اور ہر طرح کی جو عزت اور شرف کی جو چیزیں ہیں ہم نے ان کے لیے ہموار کر دی، یعنی انسان کو جو معاشرتی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں یہ ملا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میں اور زیادہ کروں گا، یعنی یہ اس کی بھول ہے۔ اگر یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور ان سے روگردانی کرتا ہے تو ہرگز اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا، اس لیے عنقریب میں اسے سب چڑھائی چڑھاؤں گا۔ یعنی ایک طرف تو ہماری نعمتوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہماری آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ یہ مجرم اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی، پھر اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی، پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور اکڑ کر بولا، یعنی حضور کی دعوت سے اس طریقے سے اعراض کیا۔ پھر بولا یہ محض زبان و بیان کی جادوگری ہے، وہی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجرم میں قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ درس کھائے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلس دینے والی، اس پر 19 مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ان کی یہ تعداد صرف اس لیے بتائی ہے کہ اسے منکروں کے لیے آزمائش بنا دیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو، اہل ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکرین اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں گے اللہ نے اس بات سے کیا چاہا۔ اہل کتاب کا ذکر کر دیا کہ ان کے دل میں حسد ہے، کہ وہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہے وہ بنو اسحاق میں سے آئے، بنو اسماعیل میں سے نہ آئے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا، اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی ذوق میں نہ رہیں، حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ سرگزش تو لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ یعنی یہ 19 کا جو عدد استعمال کیا کہ اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہوں گے، یہ ایک روک ڈالنے کے لیے، اور اللہ کے پاس تو اس کے علاوہ بہت سے لشکر ہیں اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق اڑانے اور جلدی مچانے کی کوئی چیز نہیں، ہرگز نہیں۔ چاند گواہی دیتا ہے اور رات بھی جب اس نے پیٹ پھیر لی اور صبح بھی جب وہ روشن ہو جاتی ہے کہ قیامت کا یہ ماجرا بڑے ماجروں میں سے ہے جو انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے ماننے کے لیے آگے بڑھے یا رد کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ ہر متنفس اس روز اپنے عمل کے بدلے رہن ہوگا، یعنی انسان اپنے عمل کے بدلے جو ہے وہ گروی رکھ دیا گیا ہوگا۔ جو انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کو وہ معلوم ہے، ہر انسان اپنی تقدیر جو ہے وہ کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے قیامت کے دن وہ خود لکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فرمائیں گے کہ اقرا کتاب، آج اپنی کتاب تم پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہو۔ تو یہی فرمایا کہ ہر متنفس اس روز اپنے عمل کے بدلے رہن ہوگا، جانے والوں کے سوا۔ وہ باغوں میں ہوں گے، ان مجرموں کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی۔ وہ کہیں گے ہماری بدنصیبی کہ ہم نمازی نہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جانا یقینی ہے، اور سب سے پہلے وہ عمل جو ہے نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی جو شخص نمازیں چھوڑتا ہے یا اس کی حفاظت نہیں کرتا تو جہنم میں جانا اس کا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جہنمیوں سے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی۔ وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، دوسرا ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی دل ان کے سخت تھے، وہ بات بھی نہیں سنتے تھے اور اس کی وجہ سے غریبوں کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کرتے تھے۔ اور تیسرا ان کا جرم کیا تھا کہ انہیں کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کٹ حجتیاں کرتے تھے، یعنی جہاں بحث و مباحثہ ہو اور باتیں بنانی ہو اور ڈائلاگ کا ماحول ہو تو وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، مگر عمل کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور تھے یا صفر تھے۔ تو یہ ان کا تیسرا جرم بیان ہوا۔ اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کو جھٹلاتے تھے، یعنی اس کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتے تھے کہ ہمیں ایک دن اٹھنا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہاں تک کہ یقین کی گھڑی آ گئی، تب ان کی شفاعت کرنے والوں کو شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ یہ برے کام کرتے ہیں وہ شفاعت کیا تکیے سے اپنے آپ کو نہ منسلک کر لیں اور اس کا سہارا نہ لے لیں۔ اس دن یہ یعنی اتنے بڑے مجرمین ہیں کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کوئی کام نہ آئے گی۔ سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس میں یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بجائے خدا کی طرف سے کھلے ہوئے صحیفے اسے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، یہ نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے یہ قیامت کا اندیشہ نہیں رکھتے، ان کے پیچھے نہ پڑو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی خدا کی طرف سے کوئی جبر اور تشدد نہیں ہے، خدا نے اپنی بات واضح کر دیا اور پھر اختیار دے دیا، اور یہی اصل میں اختیار کا امتحان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس کا دل چاہے اس ہدایت سے نصیحت حاصل کرے، پھر یہ کوئی نصیحت حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے، سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وہی اہل تقویٰ ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا پروردگار اسے بخش دے۔ سورۃ القیامہ، یہاں پر جو ہے وہ قیامت کی گواہی جو ہے انسان کے اندر جو نفس اللوامہ ہے اس سے دلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں نہیں،
میں قیامت کے دن کی گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کی گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی انسان کے اندر یہ چیز خود موجود ہے کہ جو چیز قائم ہوئی ہے دنیا، اور جو پہلے نہیں تھی، تو جو چیز قائم ہوئی ہے اس کو ختم ہونا ہے۔ اور انسان جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ندامت کی جو ضمیر ہے وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہی ضمیر جو ہے وہ یہ دلالت کرتا ہے کہ ایک دن جو ہے میں نے کسی کے ساتھ جو برا کام کیا ہے اس کا بدلہ مجھے اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ انسان کے اندر کی گواہی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، نہیں، ہم تو اس کے پور کو درست کر سکتے ہیں۔ یعنی ہڈیاں تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں، جو انسان کے جو پور ہیں، جو فنگر پرنٹس ہیں، ان کو بھی ویسے ہی کر دیں گے جیسا دنیا میں تھے، اور بالکل صحیح سالم کھڑا کریں گے۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس وقت جب دیدے ٹھکرائیں گے اور چاند گہرائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان اس دن کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، اب کہیں پناہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کے سامنے خیر نہ ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ تو اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے جو ہے وہ آخرت میں اپنے لیے جو ہے چند نیکیاں کر کر آیا، اور پیچھے میں ساری زندگی جن کاموں میں لگا رہا، بلڈنگیں بنانا، بینک بیلنس بنانا، فیکٹریاں بنانا، بچوں کا فیوچر، بچوں کا کیریئر، اور وہ پیچھے چھوڑایا، وہ یہاں پہ کچھ بھی اس کو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اپنے شب و روز کس صحیح اور کس تگوداؤ میں اور کن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہا ہے۔ انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے، نہیں، وہ اسے نہیں جھٹلا سکتا، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ ان پر اتمام حجت کی جلدی میں ہے، پیغمبر تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تم مطمئن رہو اس کا جمع کرنا اور سنانا۔ یعنی قرآن کریم کا کمپائل، اس کو ایک جگہ دو گتوں کے درمیان جمع کرنا اور اس کا سنانا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اصطلاحات کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی ذمے ہیں، اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں گے۔ اب یہاں پہ دو الفاظ نے بتا دیا کہ کوئی آیت اگر مبہم ہوگی یا کوئی آیت ایسی ہوگی کہ جو تفصیل مانگتی ہوگی تو اللہ فرما رہے ہیں ہم خود اس کی وضاحت کر دیں گے۔ اس موضوع پر ہم پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی آیتیں پہلے محکم اتاری اور پھر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، اور وہ تفصیل جو ہے وہ حکیم اور خبیر کی طرف سے ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ پھر ہمارے ہی ذمے ہے، اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ لوگوں تم اسے نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے تم اس جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو، یعنی دنیا سے، اور اس کو چھوڑے ہوئے ہو جو دیر سے آنے والی ہے، یعنی آخرت، لیکن وہ آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر، اور کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کمر توڑ ڈالے گی۔ یعنی جنہوں نے اپنے اعمال کیے ہوں گے وہ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو مطمئن ہوں گے، اور برے اعمال کیے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان پر کمر توڑنے والا جو ہے عذاب آنے والا ہے۔ نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں، اس دن جب جان ہنسلی میں آ پھنسے گی، یعنی حلق میں آ کر پھنس جائے گی، اور کہا جائے گا اب کون ہے جھاڑنے والا۔ انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آ پہنچا، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ موت کی جو آخری کیفیت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ یعنی انسان دیکھتا ہے کہ جب انسان دنیا سے یہاں جاتا ہے، ہم کسی کو دفناتے ہیں تو وہ بالکل تنہا تنہا جو ہے وہ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی قبر میں نہیں جاتا۔ تو انسان کو اپنی موت کے وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ پہنچا ہے،
اور وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ یعنی ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ وہ حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے، پھر اس سے وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر سنوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے نر اور مادہ۔ کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سورۃ الدہر، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی انسان کو اس کی پیدائش سے پہلے اس کے ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ دوبارہ تم ایسے ہو جاؤ گے کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوگے۔ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک ملی جلی بوند سے پیدا کیا۔ ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہم اس کو کروٹیں دلاتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنا دیا۔ یعنی تھا تو ایک پانی کا قطرہ، مگر اس کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجا دی، اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے۔ یعنی انسان کے اندر ایک نظام رکھ دیا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ خیر کی چیز ہے اور اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شر کی چیز ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں انسان کی مرضی ہے کہ وہ شکر کرے یا نافرمانی کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے وفادار بندے شراب کے جام پئیں گے جن میں آب کافور کی ملونی ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے یہ بندے پئیں گے اور جس طرف چاہیں گے بصورت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے رہے جس کا ہول ہر چیز کو گھیر لے گا۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہوئی ہے، وہ اپنی نظریں پوری کرتے تھے، یعنی جس چیز کا اپنے زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے تو اس کو پورا کرتے تھے، اور اللہ کے اس دن سے ڈرتے رہتے تھے، یعنی قیامت کے دن سے۔ اور ان کی عظیم صفت بیان کی کہ یہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے، اس کے باوجود کہ خود اس کے ضرورت مند تھے۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ ہم پیسہ جو غریبوں پر، یتیموں پر اور قیدیوں پر خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارے کام کا بھی ہے، مگر ان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ یہ جذبے سے کھلاتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں۔ یعنی خالص جو ہے وہ اللہ کے لیے یہ کام کرتے تھے، جن کو کھلاتے تھے ان سے کوئی بدلہ چاہتے تھے اور ان سے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا اندیشہ رکھتے ہیں جو نہایت عقل کھڑا ہے، بڑا ہی دشروح ہے، سو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور سے لا ملایا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی۔ وہ اس کے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ موسم سرما کی شدت۔ اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے اور ان کے خوشے بالکل ان کی دسترس میں ہوں گے۔ ان کے سامنے چاندی کے برتن ان کے کھانے کے لیے اور شیشے کے پیالے ان کے پینے کے لیے گردش میں ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے جنہیں ان کے خدام نے ہر خدمت کے لیے نہایت موضوع اندازوں کے ساتھ سجا دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آب زنجبیل کی ملونی ہوگی۔ یہ بھی جنت میں چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ یہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور دیکھو گے جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے، اس حال میں کہ ان کے اوپر کی پوشاک ہی سب سندس اور استبرق کی ہے، ان کے
ان کو چاندی کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے اور تمہیں مبارک کہ تمہاری سعی مشکور ہوئی۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، تم پر یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے اور نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، اس لیے تم اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو اور ان میں سے کسی گناہ گار، کسی ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کرو، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو اور رات میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی ابھی جو سورہ مزمل میں گزرا کہ آپ اپنے آپ کو کھڑا کیجیے نمازوں کے لیے اور اس میں قرآن کو ٹھہر کر پڑھیے جس میں جتنی آپ کو سہولت ہو۔ یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ صرف جلد ملنے والی محبت چیز سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو اسے کچھ ڈال رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہم نے ہی پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جب چاہیں انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جسم دیا، پیدا کیا اور تمہیں دنیا میں ایسے نہیں ڈال دیا بلکہ تمہارے جوڑ بھی مضبوط کی کہ تم کھڑے ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، دوڑتے ہو اور دنیا میں سعی بھی کرتے ہو، دنیا کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہو، اور ان کے جوڑ مضبوط کیے۔ اس کو باقاعدہ ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ہم چاہیں انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے۔ یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہے، اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کرے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس علم و حکمت کی بنا پر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ان ظالموں کے لیے تو اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ ہوائیں جن کی بات چھوڑ دی جاتی ہے پھر وہ اندھادھند غبار اڑاتی ہیں، اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر بانٹ کر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں، پھر دلوں میں یاد دہانی ڈالتی ہیں، کسی پر اتمام حجت اور کسی کو انذار کے لیے یہ گواہی دیتی ہیں کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا۔ اس لیے جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور رسولوں کے لیے ان کے پروردگار کے حضور میں حاضری کا وقت مقرر ہوگا، جانتے ہو کہ ان کو اس حاضری میں کس دن کے لیے دیر ہوئی، کسی فیصلے کے دن کے لیے، اور تم کیا سمجھے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی یہاں بتا دیا کہ رسولوں کو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ بھی اپنی قبروں کے اندر ہی ہے، اور موت کے بعد کسی رسول کی اپنے رب سے ملاقات نہیں ہوتی، اور وہ قیامت کا دن ہی ہے جو ملاقات کا ہے۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پورا قرآن ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، کہ سب کو اللہ نے ہلاک کیا جنہوں نے بھی نافرمانیاں کی، تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ انہونا نہیں ہوگا۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں کہ ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے؟ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا نہ سکیں گے؟ کیا ہم نے ایک بے وقت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا، پھر اس کو ایک مقرر وقت تک ہم نے ایک جگہ محفوظ جگہ میں رکھا، سو ہم نے اسی طرح ٹھہرایا، تو کیا ہم خوب ٹھہرانے والے ہیں؟ پھر کس طرح جھٹلاتے ہو؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے اکٹھا کرنے والا نہیں بنایا، اور اس میں اونچے پہاڑ نہیں جمائے، اور ان کے اندر سے چشمے نکال کر تم کو میٹھا پانی نہیں پلایا؟ پھر کس طرح جھٹلاتے ہو؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، تم کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے، اس میں نہ چھاؤں ہے نہ یہ آگ کے شعلوں سے بچاتا ہے۔ وہ محلوں
وہ محلوں جیسے انگارے پھینکتی ہے، زرد اونٹوں کی طرح، یہ سب تم دیکھو گے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ خدا کے سامنے آئیں تو کوئی عذر پیش کر رہے ہوں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل کر دیکھ لو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، خدا سے ڈرنے والے آج سایوں اور چشموں اور اپنی چاہت کے میووں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس عمل کے صلے میں جو تم کرتے رہے، ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تم بھی کچھ دن کھا برت لو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کے حضور میں جھک جاؤ تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ مجرم انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔